جھینگوں کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ جھینگا خور بھی پاکستان میں ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ حرام نہ جائز، تو یار لوگ کہتے ہیں بہت تیز چلا گیا، یہ دیکھ مولانا رشید احمد کو، جھینگا کھانا درست ہے یا نہیں؟ جواب، جھینگا خشکی کے حشرات میں سے ہے اور حرام ہے۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، چھپکلی، جھینگا حشرات الارض میں سے اور حرام ہے، اور دریائی غیر ماہی کا ہے، سوائے ماہی کے ماہی مچھلی، سب دریائی جانور حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے، یعنی سمندر اور دریا میں صرف مچھلی حلال ہے۔ تو حرام اور ناجائز دو لفظ فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد نے لکھے، فتاوی رشیدیہ صفحہ 549۔ اے ایمان والو، حلال مت سمجھو اللہ کے دین کی چیزوں کو، مراد ہے ان کی توہین نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، داڑھی پوری ہونا چاہیے، پوری ہونا چاہیے، ادھوری داڑھی ٹھیک نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے پوری دی ہے وہ پوری رکھے۔ میں ایسا نہیں کہتا جیسے بعض حضرات نے لکھا ہے، مولانا موجود لدھیانوی سے میری بات چیت ہو گئی تھی، حضرت تسلیم کر چکے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ چھوٹی داڑھی اور مونڈی بھی برابر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، بالکل مونڈنا سخت گناہ ہے، جیسے توبہ توبہ اپنی کسی محرمہ سے زنا کرنا، اور تھوڑی رکھنا وہ بھی گناہ ہے، جیسے باہر کسی اجنبیہ کے ساتھ زنا۔ تو ایک دوست نے مجھے جمعے کے بعد میں پرچی دی کہ کوئی اور مثال دے، زنا کا نہ دے۔ میں نے کہا زنا سے تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ۔ میں نے کہا اسی طرح شریعت کو داڑھی موڑنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تمثیل میں تفہیم مقصود ہے، مت حلال جانو، دین کی چیزوں کی توہین کرنا۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اللہ اکبر، اس سندھ سے ایک فتاوی نکلا ہے، اس کا نام ہے فتاوی سندھ، بہت اچھا فتاوی ہے۔ اس میں عالم اور طالب اور ان کو برا و گالی اور سب بہت شدید احکامات لگے، اللہ اکبر۔ بعض مسائل کمزور بھی ہے، لیکن مجھے صرف اس عالم کی یہ عزت بہت پسند ہے کہ اس نے طالب اور عالم کے بارے میں ٹیڑھ پیڑ والوں کو چھوڑا نہیں، اسلام سے نکالا۔ فتاوی علماء سندھ اب تک تو مخطوطہ چل رہا ہے، میرے پاس بھی مخطوطہ ہے، تو اگر کہیں مطبوعہ ہو تو مجھے بھی اطلاع دے دے، مجھے بھی نسخہ چاہیے اسے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث جو ہے وہ بھی بہترین فتاوی ہے، ان میں ننگے سر نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے، ٹخنے ڈانکنے کو حرام ناجائز لکھا ہے، اور حنفیوں کی مسجد میں زور سے آمین کو مکروہ لکھا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی توہین اور بے ادبی کو کفر لکھا ہے۔ ایمان سلب ہو جائے گا ایسا شخص کا۔ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اجتہاد میں اور دلائل میں تو اختلاف ہے، لیکن حضرت کا متقی و پارسا ہونا یہ مسلم ہے۔